دو مرتبہ آپ کی اس بستی میں آنے کا موقع ملا۔ اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی خاص توجہ سے اور خاص دعوت پر مجھے آنے کا یہاں پر موقع نصیب ہوا، جس میں خاص طور سے شیخ عبداللہ سلفی حفظہ اللہ اور اسی طرح مسجد نظامیہ کمیٹی ہے اور شکریہ کی حقدار ہے۔ چونکہ باتیں بہت لمبی نہیں ہوئی ہیں، مختصر باتیں ہوئی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری جو گفتگو ہوگی وہ زبان کی حفاظت سے متعلق۔ آج کے لوگوں میں زبان کے تعلق سے بڑی بے احتیاطی آئی ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے دیکھیے گا، میری طرف توجہ رکھیے، دیکھنے کے اعتبار سے زبان جسم کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ زبان کا اگر آپ سبھی استعمال کیجیے گا تو فائدہ بہت زیادہ ہے، اور اگر زبان کا غلط استعمال کیجیے گا تو یاد رکھیے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے زبان کے معاملے میں ہر مسلمان کو، زبان کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو، زبان کے معاملے میں ہر مرد عورت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، آیت میں نے پڑھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کوئی لفظ اگر اپنی زبان سے، کوئی بات اپنی زبان سے اگر نکالتا ہے، الا لدیہ رقیب، جب ہم اور آپ کچھ بولتے ہیں، کہیں پہ گفتگو کرتے ہیں، چاہے گھر میں بولے، گھر سے باہر بولے، بال بچوں کے ساتھ بولے، پڑوسیوں کے ساتھ بولے، رشتے داروں کے ساتھ بولے، یاد رکھیے جب ہم بولتے ہیں تو ہماری بات کو نوٹ کیا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نگران کو متعین کر دیا ہے ہمارے اوپر، وہ ہماری باتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور جب بھی ہم کوئی بات بولتے ہیں تو وہ لکھنے والا حاضر رہتا ہے، کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اعتبار سے غیر حاضر ہو جائیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی نہیں ہے، اور ایسے ہی نہیں، ہمارا وقت یاد رکھیے، جب ہم بولتے ہیں وہ بات لکھی جاتی ہے، اور لکھنے والا پورے طور پر مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، ہماری بات کو لکھتا ہے۔ اس لیے بولنے کے وقت احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، شعور رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، یہ بات ہمیں بولنی چاہیے یا نہیں چاہیے، یا ہمیں یہاں پہ خاموش رہنا چاہیے، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس چیز کے پیچھے نہ پڑیے جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں اگر ہم جانتے نہیں ہیں تو بلا جانے ہوئے آدمی کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، ٹپک نہیں پڑنا چاہیے، جیسے آج ہماری عادت ہو گئی ہے، چاہے ہم جانتے ہو مسئلے کو، نہیں جانتے ہو مسئلے کو، کسی معاملے کا ہمیں ادراک ہو نہ ہو، سمجھ ہو نہ ہو، ہم اس معاملے میں موجود رہے ہو نہ رہے ہو، اگر کوئی پنچایت ہو رہی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت کر دیتے ہیں،
قیامت کا دن ہوگا، آخرت میں ہم پہنچیں گے، یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی یہاں۔ اللہ تعالیٰ کان کو صلاحیت عطا فرما دے گا، کان بولے گا، یہ آنکھ بولے گی، اور اسی طرح جو چیزیں بھی یہ ہاتھ بولے گا، یہ پاؤں بولے گا، اس پاؤں کے ساتھ کہاں کہاں گیا تھا، کون کون سی برائی کیا تھا،
لیکن اگر کوئی شخص بلا تحقیق کے گفتگو کر رہا ہے، کسی بات کو بیان کر رہا ہے، اس کا انجام دیکھیے ایسے آدمی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یسن بہا